غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بعض باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رویا کہ آج 4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی ہر سبیل تذکرہ کہہ دیا، ارے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائیں۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائیں۔ اوفو، رکشہ کر کے آ جاتی، گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئے خوش دلی سے باتیں بکھار رہی تھی۔ نہیں آپا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے؟ کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقعی آ جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا کلک تھا، اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا میری بلا ہے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئیں۔ ارے کیسے آ گئیں؟ ابھی تو فون کر کے نپٹی ہوں، خواہ خواہ ہی آ گئیں۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئیں، تب ان کو بٹھا کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشہ بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چٹکنی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا ڈونگا سرف سے دھویا، پٹرے ڈھونڈ کر ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نپٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولیے کی فرمائش کرے گی اور اس فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں تو کتنے ہی خرید لوں کبھی مل کر نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولیے کے لیے کھوج ڈالیں مگر وہ تو یوں غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سر ہلا رہے تھے جیسے کہ کبھی انہوں نے تولیے کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گاڑی بھی حسب عادت تولیے سے چمکائی ہوئی ہوگی، وہ تولیہ کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولیے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بھابھی، وہ سب میلے تولیے تو میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دھوبن آئے گی نا؟ میری چھوٹی ننند اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور کی کوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولیہ نکال لو، ناصرہ نہا کر تولیہ مانگے گی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنی ننند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی کنگا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سرکنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ تو نہائے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائی کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولیہ ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔ ارے آپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے ہی آپ کھل گیا۔ چٹکنی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی، نل کی ٹوٹی کھولی تو دوسرا نل کھل گیا۔ بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ ٹھونس کر نل کا پانی بند کیا۔ ناصرہ کے چہرے پر ندامت کے آثار آ گئے جیسے یہ نقصانات اسی کے طفیل وجود میں آئے ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر تم بالٹی بھر کے ہی نہا لیتی، میں نے چہرے سے پسینہ پہنچتے ہوئے کہا۔ شاید نہا بھی لیتی مگر جیسے ہی میں کپڑوں پر بیٹھی وہ کھٹ سے ٹوٹ گیا۔ وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے نا میرا۔ وہ مارے خجالت کے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی اور میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے پٹرے کے پیر کو میں نے بچے کی ببل گم سے چپکا کر رکھا تھا۔ بس اب چلوں گی میں۔ وہ خفت سے ہنسی اور چلتے وقت بچوں کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ الگ رکھا کہ جلدی میں کچھ لا نہیں سکی تھی اور میں اس کے جانے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہیں یہ سب صورتحال جان کر تو پیسے نہیں دے گئی کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت کروا لوں۔